جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور جادو کیسے ختم ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی باتوں کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہو، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتب سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتب کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ ہے اس لیے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے جو منتر پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود بنا کر یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے۔ انہی 8 وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے، ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں ہوتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی اور نااہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے۔ پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے، اور کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں۔ جادو کی خصوصی علامات دیکھنا بہت ضروری ہوں گی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں، اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈرونی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے، اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے؟
इससे बचना कैसे है, इसका भी मुकम्मल तरीका आपको जरूर बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा होना, अज़दवाजी मामलात मुनक़ता हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस करना जैसा कि सर पर और कमर पर सुइयां लग रही हूँ, नमाज वगैरह से कराह तंगी महसूस होना, और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ जाना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, इनके देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना, या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़की या लड़के पर इसकी शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई दबोई है, इसकी तकलीफ का महसूस करना, यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई नुकीली चीज दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर इसकी बीमारी के बारे में अपनी राय ना दे रहे हों, ये भी जादू की वाज़ेह निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल ना लगना, बाज दफा मियाँ बीवी में मुश्तरका नफरत की बजाय यकतरफा नफरत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा, और बीवी पर किया गया हो तो वो खामद से नफरत करने लगेगी। किसी वक्त जब वो शख्स मियाँ बीवी इसी जाल से बाहर आता है तो ऐसा सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बेख्तियार वो दोबारा वही हरकत करता है। रिश्ते की बंदिश लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, जहेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं पाता, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं। अगर कोई भी भूले से आ जाए तो रिश्ता तय नहीं होता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट सही है मगर औलाद नहीं होती, या बच्चे पेट में मर जाते हैं, दूसरे तीसरे महीने में EDNC करना पड़ जाती है, या बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर अंदर पीले और सब्ज रंग के दस्त करता हुआ मर जाता है, और मरते वक्त उसका अक्सर जिस्म भी सब सो गया होता है। मियाँ बीवी की जुदाई बाज़ दफा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है, जो चलते चलते तलाक तक जा पहुँचती है। अगर देखें कि मियाँ और बीवी हर बात में लड़ पड़ते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ता चीनी करते हैं और एतराजात की बौछार करते हैं, और बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या किया, तो पानी सरों से ऊंचा होने से पहले किसी माहिर मालिक से राब्ता कर लें, या जो अमाल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इनका इंतखाब कर लें। नामालूम बीमारी, कुछ लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए इस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं। बेजायज, बेसिम और नामालूम बीमारी का कोई सरा पकड़ा नहीं जाता। कभी उसके सर में तकलीफ है तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द है तो कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी पहुंच जाती है। अक्सर औकात बीमारी डॉक्टरों की समझ से भी बाहर होती है और मेडिकल टेस्ट में भी ज़ाहिर नहीं हो रही होती। ये हमारा रोजमर्रा का मुशाहिदा है कि मेरे दोस्तों, अगर ये सारी अलामात आप पर ज़ाहिर हो तो ये जादू पुराना जादू है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं इसको खत्म कैसे करना है। जब ये अलामात ज़ाहिर हो तो किसी आमिल के पास जाने की जरूरत हरगिज नहीं है। ये सब आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अलबत्ता मजीद मुश्किलात में भी डालते हैं। आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि अपने घर में सूरह बकरा 10 बार पढ़कर पानी पर दम करें और उस पानी को सब घर वाले निहार मुंह पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद
موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں، انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا، اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل 5 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا، ورنہ دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان گندی حرکات اور شیطان کے وسوسے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔